السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، اگر تاریخ کے سکندر اعظم کا نام لیا جائے تو یقیناً آپ کے دماغ میں الیگزینڈر دی گریٹ کا نام آتا ہوگا، لیکن در حقیقت تاریخ کا سکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر دی گریٹ یا تاریخ اسلام کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا بالکل صحیح جواب دینا آج تاریخ دانوں پر فرض ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، مقدونیہ کا الیگزینڈر دی گریٹ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، اس کے بعد ایران کے دارا کو شکست دی، اس کے بعد وہ شام پہنچا، اور اس کے بعد اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچا اور مصر سے ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اور اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں پھالیاں شہر آباد کیا۔ اس کے بعد اس نے مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن رستے میں ہی اسے ٹائیفائڈ بخار ہوا اور 323 قبل مسیح میں صرف 33 سال کی عمر میں اس نے بخت نصر کے محل کے اندر اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ آج تک دنیا کو یہ بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ میں اس کے اسی کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا گیا، اور ہم لوگوں نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو واقعی ہی سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ دوستو، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے رفتو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے تخت پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں کے اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے ہوئے بڑے ہوئے تھے، آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے ایک آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 سالوں کے اندر 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 برسوں کے اندر ایک آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جس کے اندر روم اور ایران، جو کہ اس وقت کی 2 سپر پاوریں تھیں، دونوں شامل ہیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور کے اندر بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت موجود نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کروائی تھی بلکہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا انتظام بھی چلایا تھا۔ اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ایسے بڑے بڑے حکمران اور فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح تو کیا، لیکن ان سلطنتوں کو چلانے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی پراپر نظام موجود تھا اور نہ ہی کوئی حکمت عملی، جس کی وجہ سے بہت ہی جلدی سلطنت کا نظام فیل ہوا اور یہ علاقے ان کے ہاتھ سے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انتظام کسی ایک علاقے کے اندر بھی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، جبکہ الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کے خلاف بہت ساری بغاوتیں بھی ہوئی، یہاں تک کہ اس کی فوج نے ہندوستان میں آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن آپ کے کسی بھی ساتھی کو آپ کا حکم نہ ماننے کی جرات نہ ہوئی، کیونکہ وہ ایک ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ کے اندر عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ان کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن کسی کو بھی یہ حکم ڈالنے کی جرات نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی، آپ نے حضرت عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اس کے علاوہ حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے کے کام پر لگا دیا، لیکن کسی کو بھی آپ کا حکم نہ ماننے کی یا بغاوت کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، پولیس کا نظام بنایا، اذان دینے والوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کروایا، فوجی چھاونیاں بنوائی، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور بڑی شخصیات کے اثاثے ڈکلیئر کروانے کا تصور دیا تاکہ وہ کبھی بھی عوام کے پیسے کو لوٹ نہ سکیں اور نہ ہی کرپشن کر سکیں۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ بذات خود امیر المومنین ہوتے ہوئے راتوں کو جاگ جاگ کر تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔
آپ نے فرمایا قوم کا حکمران قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالہ نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ کو سفر کے دوران جہاں پر بھی نیند آ جاتی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، جبکہ اکثر رات کو ننگی زمین پر بھی سو جاتے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوند کے اندر ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے، جبکہ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ جب بھی کسی شخص کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا اندازہ لگا کر اسے اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں کے اندر اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی پوچھ گچھ کرتے۔ جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، چوکیدار نہ رکھنا، کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر بھی ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج کسی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ یہ وہ فکرے تھے جو آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص سے گئے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا ہوں اور اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اونٹ چرانے والا عمر بھلا اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ دوستو، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے عدل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے انصاف کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر انصاف عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ نے اپنی ضرورت سے بڑھ کے بیت المال سے کبھی بھی کچھ بھی نہ لیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس وقت بھی مقروض تھے، لہٰذا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور کے اندر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا بھی قیامت کے روز عمر کو ہی ملے گی۔ آپ کے عدل کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا کہ اے لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو مدینہ سے دور جنگل کے اندر موجود ہو، تمہیں اس اتنے بڑے سانے کی خبر کس نے دی؟ وہ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل کے اندر بے خوف و خطر پھرا کرتی تھی، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے اندازہ لگا لیا کہ آج دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق زندہ نہیں ہے۔ دوستو، دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے گئے نظام دنیا کے 245 ممالک کے اندر آج بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی جوان وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی سپاہی 4 ماہ کے بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم حکمران تسلیم کرتی ہے، کیونکہ یہ سب قانون انہوں نے ہی سب سے پہلے متعارف کروائے تھے۔ اس طرح سے وہ معاشرہ آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتا ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ کے اندر ایک عمر فاروق بھی تھا، جن کے بارے میں مورخین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر صرف ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر دین صرف اسلام ہی ہوتا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تاریخ کی ان دونوں شخصیات کا موازنہ کرنے کے بعد اب آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت اصلی سکندر اعظم کون تھا۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر، جس کے بارے میں آپ کو تاریخ کے طور پر بچپن سے ہی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یا پھر تاریخ اسلام کے امیر المومنین، جن کی فتوحات، شخصیت، کارنامے اور کردار کے بارے میں زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ فکشنل سپر ہیروز اور آج کے دور کے اندر بھی ایسے کردار جنہیں میڈیا نے ایک ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، وہ ہم مسلمانوں کے بھی ہیرو بن چکے ہیں، جو کہ ہماری امت کا آج سب سے بڑا المیہ ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔
اللہ حافظ.